آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آدم اور انسان میں کیا فرق ہے۔ یہ تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں، عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، بدھ مت ہو گئے، سکھ مذہب کے لوگ ہو گئے، یا اور دیگر جو مذاہب ہیں، یہودیت ہو گئی، عیسائیت ہو گئی، یہ سارے مذہب کے لوگ جو ہیں یہ نسل آدم میں سے ہیں۔ انسان ان کو نہیں کہا جا سکتا، یہ انسان کے زمرے میں نہیں آتے۔ میں کسی مذہب پر تنقید کرنے کے لیے اس ویڈیو کو نہیں بنا رہا، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا آپ اس کو نیگیٹو سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو چیز ظاہری طور پہ نیگیٹو دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے، جو پازیٹیوٹی اس کے اندر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں کسی مذہب کی توہین نہیں کر رہا، آپ کو اس حقیقت کو بتانے جا رہا ہوں جس کا ان لوگوں کو خود بھی علم نہیں۔ یہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ عطی اللہ والے لوگ ہیں، یعنی نسل آدم میں سے لوگ ہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا انکاری ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ہندو اللہ کے انکاری ہیں، نہ عیسائی اللہ کے انکاری ہیں، نہ یہودی اللہ کے انکاری ہیں، نہ سکھ اللہ کے انکاری ہیں۔ یہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ نسل آدم میں سے ہیں، اور ان کو عطی اللہ کہتے ہیں۔ یہ عطی اللہ والے لوگ ہیں، عطی اللہ، اللہ کو ماننے والے۔ اب مسلمان کون سے لوگ ہیں؟ انسان کب بنتا ہے؟ آدم سے انسان کب بنتا ہے؟ جب عطی اللہ سے عطی الرسول میں انسان داخل ہوتا ہے، پھر وہ آدم سے انسان کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ عطی اللہ والے تو لوگ ہیں، لیکن عطی الرسول کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ عطی الرسول پہ وہی لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح انہوں نے احکامات بیان فرمائے اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین لے کے آپ کے پاس نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ کا دین لے کے آئے تھے۔ وہ تو ایک میسنجر کا رول انہوں نے ادا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام منتقل کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء جو ہیں یہ یہی پیغام دیتے رہے کہ ہم سے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور تم تمام امتیں ان کی اتباع کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ میرے بعد جو آخری نبی آ رہے ہیں آپ تمام لوگوں نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، آپ ان کو عیسائی مت کہیں۔ عیسائی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو کیسے مانے گا؟ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں، ان پہ ایمان لے کے آنا اور ان کے دین کو اختیار کرنا، جو وہ فرمائیں گے اس پہ عمل کرنا۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ دو طبقات بٹ جاتے ہیں، ایک آدم اور ایک انسان۔ آدم وہ لوگ ہیں جو نسل آدم میں سے ہیں، اور عطی اللہ والے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو انسان اس وقت جا کے انسان بنتا ہے جب وہ عطی اللہ سے عطی الرسول میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان کے مقام پہ جا کے فائز ہوتا ہے۔ تو مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو عطی اللہ بھی ہے، عطی الرسول بھی ہے، اور عطی الامر بھی ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ جس کو مشاہدہ نصیب ہے، جو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، جس نے اللہ کی پہچان حاصل کر لی، جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، وہ عطی الامر ہے۔ اس لیے عطی اللہ، عطی الرسول اور عطی الامر، یہ تینوں صفات جو ہیں یہ مومن کی ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ اولیاء اللہ کا طبقہ، اللہ والے جو ہیں، یہ ان کا درجہ، ان کا مقام ہے۔
تو اس لیے وہ لوگ جو فقط اللہ کو مانتے ہیں وہ نسل آدم میں سے ہیں، ان کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے۔ نسل آدم انسان تب ہوگی جب وہ آتی اللہ سے آتی الرسول پہ ہوگی۔ اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں وہ لوگ اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس کو آپ ذاتی اطاعت سمجھ رہے ہیں کہ آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اطاعت اللہ نے خود فرمائی ہے۔ اس کی گواہی اللہ کی ذات خود فرما رہی ہے کہ جنہوں نے میرے محبوب کی اطاعت کی در حقیقت انہوں نے میری ہی اطاعت کی۔ تو آتی الامر یعنی آتی اللہ سے آتی الرسول، پھر آتی الامر کا طبقہ وہ ہے جنہیں حق کا مشاہدہ، اللہ کا دیدار نصیب ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہے ان کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے، ان کو اہل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ اہل اللہ کا لوگ ہے۔ تو اہل امر لوگ وہ ہیں، اہل امر کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، جس کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا خلیفہ۔ تو اللہ کو تو آپ نے کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیز کہ اللہ کس طرح بندوں سے کلام کرتا ہے، تو اللہ اپنے خلیفے کی زبان سے کلام کرے گا۔ اللہ تو اپنے خلیفے کے منہ سے بول رہا ہے، لیکن آپ کو وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اسی لیے وہ مجھے ایک فرمان یاد آ گیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طبقہ اہل فقر، اگر اللہ کی رسی کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے، تو اللہ کی رسی جو ہے وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت کا طبقہ ہے۔ اور اہل بیت جو طبقہ اہل بیت کا ہے ان کی رسی کون سی ہے؟ طبقہ اہل بیت تو اللہ کی رسی ہو گئے، اب طبقہ اہل بیت نے کس رسی کو پکڑا ہوا ہے، ان کی رسی کون سی ہے؟ اور ان کی رسی جو ہے وہ فقر ہے۔ یہ طبقہ اہل بیت ہی در حقیقت وہی طبقہ ہے، وہ فقر جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، ان کو عطا کیا، اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ فقر میرا فخر ہے، اور وہی چیز در حقیقت اہل بیت کو نصیب ہوئی، اور اہل بیت کی رسی جو ہے وہ فقر ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جنہوں نے فقر کو اختیار کیا، وہ تمام اولیاء اللہ، خواہ وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ طبقہ اہل فقر ہے، اور وہی طبقہ در حقیقت اہل بیت ہے، کیونکہ وہی لوگ اہل بیت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ اہل بیت نے کس کی اتباع کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کس کی اتباع کی؟ اپنے رب کی اتباع کی۔ کیونکہ اگر معاذ اللہ کسی کو میری بات یہ کفریہ نظر آتی ہے اس کی اپنی عقل سے، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر اللہ کی ذات جس میں اس مجاز کے جسم میں آ کے زندگی بسر کرتی، تو اللہ کی ذات کی زندگی حضور کی زندگی سے مختلف نہ ہوتی، اللہ کا کردار بھی ایسا ہی ہوتا۔ اسی لیے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند کیا ہے۔ اور اسی بارے میں اگر اللہ کو زندگی وہ پسند نہ ہوتی تو اللہ کی ذات قرآن کریم میں اتنی بڑی گواہی نہ دے رہی ہوتی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا میرے محبوب کی زندگی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تم میں سے بہترین زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی تو اللہ پاک کی اتباع کی۔ جس مزاج کو میرے رب نے پسند فرمایا، انہوں نے اپنے مزاج کو ویسی زندگی بنا لیا، بلکہ ان کی زندگی ہی ایسی ہے جیسی اللہ کا مزاج ہے، جیسی اللہ کو زندگی پسند ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتباع کی، پھر اہل بیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، اور اہل بیت کی اتباع اولیاء اللہ اور صوفیاء نے ان کی اتباع کی۔ اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان
کہ اہل بیت، اللہ کی رسی جو ہے وہ اہل بیت ہے، بس ان کو تھام لینا، گمراہ نہیں ہوگی۔ اور اہل بیت کی رسی کیا ہے؟ وہ فقر ہے۔ انہوں نے اپنے مزاج کو اس فقر میں ڈالا، اپنی طبیعت کو اس فقر کے انداز میں زندگی گزاری۔ اور تمام اولیاء اور مقربین جو ہے وہ در حقیقت اہل بیت ہی کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی اتباع اور حضور کی اتباع میں فرق نہیں ہے، یہاں تضاد نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے اندر ضم ہے۔ تو اس لیے میں آج یہ ٹاپک لے کے آیا تھا کہ آدم میں اور انسان میں کیا فرق ہے۔ یہ تمام لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہ ایمان نہیں رکھتے وہ سب نسل آدم میں سے ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسان تب ہوں گے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ لہٰذا جو شخص ان کی اتباع نہیں کرتا وہ انسان کے درجے میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ تو عیسائی وہی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا کما حق و حوص پہ عمل کیا، ان کی اتباع کی۔ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی اتباع نہیں کی وہ عیسائی بھی نہیں ہے۔ عیسائی سے مراد عیسوی کہتے ہیں، عیسیٰ والے۔ تو عیسیٰ والے لوگ کون ہیں؟ عیسیٰ والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے فرمان کی بجاوری کی، کہ انہوں نے فرمایا میرے بعد ایک آخری نبی ہیں، ان کے دین کو اختیار کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دین محمدی کو پسند نہ فرماتے تو کبھی بھی یہ آرزو نہ کرتے کہ مولا مجھے ان کی امت میں دوبارہ پیدا فرما، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب ترین نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آتی اللہ والا طبقہ، پھر یہ جو مسلمان لوگ ہیں، ہم الحمدللہ ہم جو دین محمدی میں ہیں، اور آپ لوگ جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ لوگ وہ طبقہ ہیں جو آتی اللہ والا بھی ہے، آتی الرسول والا بھی ہے اور آتی الامر والا بھی ہے۔ لیکن آتی الامر کے لیے اپنی ہستی کی معرفت اور اپنی ہستی کی پہچان ضروری ہے، اور اپنی ہستی کی پہچان کے لیے کسی کامل مرشد کی صحبت ضروری ہے، وگرنہ پوری زندگی آپ تہجدیں پڑھتے رہیں، قرآن کریم پڑھتے رہیں، جتنی مرضی شب داریاں اور عبادتیں کرتے رہیں، آپ کو کبھی مشاہدہ نصیب نہیں ہو سکتا، نہ آپ کو اللہ کی معرفت مل سکتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بھی انہی کا فرمان ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان پوری زندگی سر پٹکتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، اس کو کبھی بھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو کامل مرشد کی صحبت اور نسبت جو ہے وہ اختیار نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کسی مرشد کی صحبت اختیار کریں، وگرنہ وہ لوگ جو بیعت نہیں کرتے، سچ پوچھتے ہیں، تو وہ اللہ کے بھی انکاری ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکاری ہیں اور قرآن کریم کے بھی انکاری ہیں۔ جن لوگوں نے کسی کی بیعت ہی نہیں کی، کیونکہ بیعت کا حکم قرآن کریم میں ہے، تو اس کا فوکس صرف وہاں تک نہ رکھیں کہ اللہ کی ذات نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یہ بیعت کا وہی سلسلہ ہے جو بزرگان دین نے درجہ بدرجہ اختیار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ مرد اور عورتوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ان کے بعد جو طبقہ تھا وہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام کے بعد جو طبقہ تھا وہ طبقہ تابعین کا تھا جنہوں نے بیعت کو اختیار کیا۔ وہ طبقہ تابعین کے بعد جو ہے وہ اولیاء اللہ کا طبقہ تھا، جس میں حضرت غوث پاک بھی آتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، بابا فرید جیسے ہیں، حضور داتا گنج بخش شجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، حضرت واصف علی واصف جیسے لوگ ہیں، مولانا روم جیسے لوگ ہیں، ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن دینار جیسے لوگ جو ہیں، شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کے رستے کو اختیار کیا۔ تو بیعت جو ہے یہ انسان کو بیعت ضرور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، کیونکہ جو شخص بغیر بیعت کے مر گیا وہ حیوان کی موت مرا، اس کا کوئی رہبر نہیں ہے۔ تو کسی رہبر کو تلاش کریں، ایسے رہبر کو جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شوق کو داخل کرے، اور پھر آپ جو ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، زہد کے ساتھ، شب داریوں کے ساتھ، جس طریقے سے وہ شیخ آپ کو چلائے، اس کے بعد پھر آپ
کو وہ درجہ وہ چیز نصیب ہو جو درجہ اللہ نے اپنے خلیفۃ اللہ کو عطا کیا۔ وہ درجہ کیا تھا کہ یہ خلیفۃ اللہ جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ صاحب امر بھی ہے، یہ عاطی اللہ بھی ہے، عاطی الرسول بھی ہے اور عاطی الامر بھی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے اس کو تمام مخلوقات سے افضل ترین پیدا کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں افضل ترین وہ ہے جس کو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہے، اور اللہ کے مشاہدے کے لیے بغیر نسبت کے، بغیر بیعت کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ کرے کہ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق ملے کہ عاطی اللہ کیا چیز ہے، عاطی الرسول کیا چیز ہے اور عاطی اللہ پر کیا چیز ہے، نسل آدم کون سے لوگ ہیں اور انسان کون سے لوگ ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔